بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. عن عبید بن فیروز قال سألت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ضلعها والكسيرة التي لا تنقى. قال عبید فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال البراء بن عازب رضی اللہ عنہ ما کرہت فدعه ولا تحرمه على أحد. رواہ ابو داود وصححہ العلامہ الالبانی رحمہ اللہ. معزز ناظرین، مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و کبریائی رب ذوالجلال خالق و مالک ارض و سما وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، کائنات کا وجود بخشا. بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. معزز ناظرین، مشاہدین کرام، آج کی اس نشست میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ اہم اور حساس موضوع ہے، چونکہ ایک عبادت سے تعلق ہے اور عبادت کے لیے علم ہونا ضروری ہے. بغیر علم کے کوئی بھی عبادت مکمل یا صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا جا سکتا. اور انہی عبادات میں سے موسم کے تعلق سے حج بھی ہے، اور جو حج نہ کرنے جا سکے یا جس کو توفیق نہ ہو، استطاعت نہ ہو، یا جو حج فریضہ کر چکا ہو اور اب حج کا ارادہ نہ رکھتا ہو، تو میرے عزیز ساتھیوں، ایک دوسری عبادت جو اپنے گھر پہ یا اپنی جگہ پہ رہنے والے کے لیے سنت اور سنت مؤکدہ ہے، وہ ہے قربانی کرنا، جانور کی قربانی. اور قربانی کی فضیلت کے تعلق سے پچھلے ہفتے کی نشست میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید فرمائی، کہا کہ فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اور اس کی وضاحت بھی کی گئی تھی کہ عیدگاہ کے قریب نہ آنے کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز ہی نہ پڑھے، جو طاقت رہنے کے باوجود بخالت کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے جانور کی قربانی نہ کرے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس وعید کے اندر شامل ہوگا کہ طاقت کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ اور ان کے رسول سے اس کی محبت نہیں ہے، اور اسی طرح سے محبت میں کمی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ وعید فرمائی یا ایسے بخیل کے لیے فرمائی کہ جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ عیدگاہ کے قریب نہ جائے، یعنی یہ وعید ہے اس کے لیے، لیکن وہ نماز پڑھنے ضرور جائے گا اور اس کی نماز بھی صحیح ہوگی. آئیے آج کی اس نشست میں ہم جانیں کہ قربانی کے جانور میں کون کون سا عیب نہیں ہونا چاہیے، یا چار وہ عیب جو قربانی کے جانور کے اندر ہوں تو وہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہوگا، یا قربانی اس کا کرنا جائز نہیں ہوگا. عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ سألت البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ ما لا يجوز فی الاضاحی. کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کون سا جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہے، یا قربانی جس جانور کا کرنا درست نہیں ہے وہ کون سا جانور ہے، یعنی کون سا عیب، کون سی کمی اس جانور کے اندر ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. فقال، تو براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور میری انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں اور میری انگلیوں کی پوریں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی پوروں سے چھوٹی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگلیوں سے اشارہ کیا اور فرمایا، 4 انگلیوں سے اشارہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں اور اپنے انگلیوں کے درمیان فرق کی معنی یہ ہوا کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے اشارہ کیا. فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 طرح کے جانور قربانی کے لائق نہیں ہیں. 4 طرح کے جانور قربانی کے لائق نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ چاروں عیب کو بتایا، کہا کہ العورا بین عورها، کانا جانور وہ جانور جس کا کاناپن ظاہر ہو. کانا جانور جس کا کاناپن ظاہر اور بالکل واضح ہو، پہلا عیب. یعنی کانے جانور، اور اسی طرح سے بدرج اولا اندھا ہے تو بدرج اولا اس کی قربانی نہیں ہوگی. جب کانے کی قربانی نہیں ہوگی تو اندھا جانور کی قربانی بدرج اولا نہیں ہوگی. تو کہا العورا بین عورها، کانا جانور جس کا کاناپن ظاہر ہو، والمریضہ بین مردها، اور بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو. بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، ایسا ہو بیمار لگتا ہو اور واضح ہو. تیسری صفت اور تیسرا عیب آپ نے بتایا کہ العرجا بین ضلعها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑاپن بالکل واضح ہو. واضح نہیں ہے، ہلکا پھلکا ہے، جسے چلنے پہ عیب نہیں معلوم ہوتا ہے. تو کہا، علماء نے کہا کہ وہ جائز ہوگا، لیکن ایسا لنگڑاپن کہ جب وہ جانور چلے تو اس جانور کے اندر لنگڑاپن کا عیب ظاہر ہو اور اس کے اندر یہ عیب مانا جائے اور یہ کمی واضح ہو. چوتھا عیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا کہ والکثیرہ التی لا تنقا، کہ دبلا بوڑھا اور کمزور جانور جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو. جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو، بالکل بوڑھا ہو گیا ہو، کمزور ہو گیا ہو، یا جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو یعنی گوشت نہ ہو، بالکل دبلا پتلا ہو، بوڑھا ہو. کہا کہ یہ 4 عیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور کہا کہ یہ 4 عیب جس جانور کے اندر ہوں اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے. 4 طرح کے یہ جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. یعنی عیب دار جانور ہو تو چلو کہیں نہ بکے، کہیں کچھ نہ ہو تو اسی کو لاؤ قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی خاطر، اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کے لیے اچھا جانور ہو، جانور اچھا ہو، وہ عیب دار نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ بازار میں اس کی کوئی قیمت نہ ہو تو اس کو لاؤ جانور کو قربانی ہی کر دیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ایسا نہ ہو کہ ریا اور دکھاوا پن اس میں آ جائے اور جانور اچھا ہو لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو کہ غیر معقول ہو، لیکن اس غیر معقول قیمت میں خرید کر کے لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے میں نے اتنا مہنگا جانور کی قربانی کی، اور اس ذریعے سے شیطان ریا اور نمود میں داخل کر دے. تو یہ بھی اس سے بھی بچنا چاہیے. دکھاوا پن بھی نہ ہو اور متوسط اور اچھا خوبصورت جانور ہو، اس جانور کے اندر یہ عیوب نہ ہوں، اور اس جانور کو خریدتے وقت بھی اس کی قیمت کا معقول قیمت ہو. ایسا نہ ہو کہ قیمت صرف کسی وجہ سے لگائی جائے اور خریدنے والا خریدے اور اس میں ریا آ جائے. تو چوتھی چیز کہا، 4 یہ عیوب ہیں. پہلا کہ کانا جانور جس کا کاناپن واضح اور ظاہر ہو، اور اسی کے ساتھ اندھا جانور جو بدرجہ اولا، جب کانا جائز نہیں ہے تو اندھا تو بالکل جائز نہیں ہوگا. اسی طرح سے بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو. اسی طرح سے لنگڑا جس کا لنگڑاپن ظاہر ہو، اور دبلا پتلا اور بوڑھا اور کمزور جانور جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کہتے ہیں کہ عبید قال کہتے ہیں کہ قلت، میں نے کہا فإنی اکرہ ان یکون فی السن نقص، مجھے ایسا جانور بھی برا لگتا ہے یا ناپسند معلوم ہوتا ہے کہ جس جانور کے دانت میں
कमी हो, जिस जानवर की दांत में कमी हो वह जानवर भी मुझे नापसंद मालूम होता है। उबैद कहते हैं बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से, काल तो बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि माँ करेहता फदअहु, जो तुम्हें नापसंद लगे, जो अच्छा ना लगे तो उसको छोड़ दो, उसको आप ना करो, आपको ये भी चीज नापसंद है। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 ऐब वाज़ेह तौर पे बताए। अगर ये ऐब उसके अंदर पाया जाता है या इससे ज्यादा ऐब पाया जाता है तो बिल्कुल कुर्बानी उसकी जायज नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा कुछ अयूब हैं जो आपको नापसंद लगे और समाज में, सोसाइटी में उसकी वजह उसको बुरा समझा जाता हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी, जैसे कि बाज़ उलमा ने और कहा गया है कि ऐसा जानवर कि जिसका ऐब की वजह से जिसका कान कटा हुआ हो, या ऐसा जानवर जिसकी सींग टूटी हुई हो, कुछ कि जिसकी सींग टूट गई हो और वो ऐबदार माना जाता हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी करना कहते हैं कि नापसंद किया। लेकिन बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 अयूब बताए और इसके अलावा यानी इन ऐबों के मुशाबे या इस ऐब से भी ज्यादा कोई ऐब अगर उस जानवर के अंदर है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। तो बरा बिन आजिब ने कहा, जब उबैद ने कहा कि फ़इन्नी अकरहु अन यकून फी सिन्न नफ्स, मुझे बुरा लगता है, वह जानवर भी बुरा लगता है कि जिस जानवर के दांत में, जिस जानवर के दांत में कमी हो तो वह जानवर भी मुझे कुर्बानी के लिए बुरा लगता है। बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि दअहु मा करिहता फदअहु वला तुहर्रिमहु अला अहद, जो तुम्हें बुरा लगे, जो तुम्हें नापसंद लगे उसको छोड़ दो, ना उसकी कुर्बानी करो। हाँ, लेकिन वला तुहर्रिमहु अला अहद, लेकिन और लोगों पर उसको हराम ना करो, और लोगों पर उसको हराम ना करो कि इसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने सुनन नबी दाऊद के अंदर, और इसी के मुशाबह बिल्कुल ये इन अयूब, ये 4 अयूब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़ेह तौर पर वारिद हैं, जानवर की कुर्बानी उसकी जायज नहीं है, सुनन इब्न माजा के अंदर, इसी तरह सुनन नसई के अंदर भी मौजूद है, और ये अल्फाज सही अबू दाऊद सुनन नबी दाऊद के, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है, और अबू दाऊद की हदीस नंबर 2802 नंबर की हदीस है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छी से अच्छी चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने की तौफीक दे। हम जो जानवर भी खरीदें उनमें इन ऐबों का पहले अगर खरीद करके करते हैं तो उनमें इन अयूब का लिहाज करें और देख लें, इसकी तहकीक कर लिया करें, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हर इबादत को कबूल फरमाए और रिया और नमूद से बचाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे, मुखालत से बचाए, हमें जितनी अल्लाह ने ताकत और इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करने की, अल्लाह के हुक्म की तामील और तकमील करने की तौफीक इनायत फरमाए, सुन्नत के मुताबिक हो, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।